اپنوں کے لیے، اپنے غلاموں کے لیے، اپنے چاہنے والوں کے لیے، اپنے عقیدت مندوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سراپائے رحمت ہونا، یہ تو اتنا آسان مفہوم ہے کہ جو ہر مسلمان کے لیے بالکل آسان ہے سمجھنا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت کا خاصہ یہ ہے کہ صرف اپنوں کے لیے نہیں، غیروں کے لیے بھی سراپائے رحمت۔ اگر آپ فتح مکہ والے دن کی تاریخ کا مطالعہ کریں تو آپ کو یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہوگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بھی اعلان کیا، آپ کی مبارک زبان سے نکلنے والا ایک ایک جملہ سامعین کے لیے، اہل مکہ کے لیے مژدہ جاں فضا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے اپنی صفت مبشر ہونے کا جو اظہار فرمایا فتح مکہ والے دن، اس کی کیا شان ہے، اور وہ یہ آپ ہی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان رسالت کا خاصہ ہے۔ کیا خوبصورت اعلان فرمائے وہ لوگ جنہوں نے مکہ المکرمہ میں اعلان نبوت کے بعد رہنا محال کر دیا، ظلم و تشدد کے پہاڑ توڑے، الزامات لگائے، طرح طرح کے آوازیں کسے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جب شان، مقام اور فتح کا وہ عروج عطا فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی ظالم سے بدلہ نہیں لیا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں معاف فرمایا۔ لا تثریب علیکم اليوم، کیا خوبصورت جملے ہیں کہ جاؤ آج سب تم آزاد ہو، کسی سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا۔ حالانکہ ان کا خیال یہ تھا کہ ہمیں جو ہے وہ ذلیل کیا جائے گا، رسوا کیا جائے گا، ہمارا مسئلہ بنایا جائے گا، ہمیں تہ کر دیا جائے گا، ہمیں نشان عبرت بنا دیا جائے گا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی تمام تر خام خیالی اور ان کی امیدوں کو جو ہے وہ یوں سمجھ لیں کہ مٹی میں ملا دیا۔ ان کے خیالات کیا تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مالک کی رحمتوں کا اظہار کس انداز میں کیا۔ لا تثریب علیکم اليوم، سب کو حضور نے معاف فرما دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کل کائنات میں جو کمزور طبقات ہیں ان کے ساتھ جو رحمت کا، نرمی کا اور شفقت کا معاملہ فرمایا، سبحان اللہ، اس کی شان کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دیکھا کہ یتیم کو دھکے دیے جاتے ہیں، اس کا مال غصب کیا جاتا ہے، اس پر ظلم و تشدد کے پہاڑ توڑے جاتے ہیں، اسے محروم کیا جاتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو جملہ ارشاد فرمایا، سبحان اللہ، ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے، ارشاد فرمایا، انا وکافل الیتیم فی الجنت ہاکذا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک انگلیوں کا اشارہ فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں یوں ہوں گے۔ تو یہ کیا ہے؟ کمزور طبقات کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمتوں کا، محبتوں کا، شفقتوں کا اظہار ہے۔ ماہ ربیع الاول شریف میں اس مبارک ہستی نے کائنات کو رونقیں بخشی جو کل کائنات کے لیے سراپا رحمت ہیں۔ اللہ رب العالمین میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکات ہمیں نصیب فرمائے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان رسالت کو میرا پاک پروردگار مزید بلند فرمائے۔